السلام علیکم، میں ہوں نور، تیسری نشست کے ساتھ اسفل السافلین۔ یہ داستان میں نہیں لکھ رہی بلکہ شاہ صاحب نے یہ لوہے دل پہ ثبت کیا ہے اس کہانی کو، اس بیتی کو۔ بظاہر میں سنا رہی ہوں مگر یہ زمان و مکان کا ساتھ ہے، اور اس زمان و مکان کے ساتھ میں قلم اس کو لکھ رہا ہے۔ بلے شاہ تو درون کی کشمکش سے بے نیاز ہو گئے اور فلاں پا گئے۔ ان کا کلام دلوں میں سرایت کیے لفظوں سے حرف میں ڈلتے، کبھی سوال تو کبھی جواب بنتا رہا۔ پہلی نشست تو دوسری نشست کا حاصل احساس زیاں۔ بلے شاہ تو درون کی کشمکش سے بے نیاز ہو گئے۔ ان کا کلام دلوں میں سرایت کیے لفظوں سے حرف میں ڈلتے، کبھی سوال تو کبھی جواب بنتا رہا۔ پہلی نشست تو دوسری نشست کا حاصل احساس زیاں کی آگ تھی۔ اس آگ کو ایک تحریر نے بڑھا دیا۔ وہ تحریر محمود احمد غزنوی صاحب کی عربی سے ترجمہ شدہ تحریر تھی، اور ڈسکرپشن میں اس تحریر کا لنک بھی موجود ہے۔ احساس زیاں سے سلگتی بلکتی روح نے حرف دل جانب قطبی مقناطیس رکھ دیا۔ میرا قطب کھو گیا ہے، کعبہ دل نے شرک سے زمین کو بنجر کر دیا ہے۔ ملحدانہ اطوار میرے پاتال میں گرا ہوا ایک طائر ہوں میں سفل ہوں، کیونکہ گہرائیاں مجھے پکار چکی ہیں۔ دوزخ کا ایندھن بنا دل جانے کس اور جانا چاہتا ہے، کس اور۔ دل سے صدا یہی سنائی دیتی ہے، تو سفل ہے، تو سفل ہے، تو سفل ہے۔ تیرا مقام تو پاتال کی گہرائی ہے، کیونکہ تو نے ملٹن کے شیطان کی طرح، مارلو کے فاسٹس کی طرح خدا کو للکارا تھا، اور فاسٹس کی طرح توبہ کا در بند رکھا۔ ہر جانب اندھیرا ہے، چہار سو اندھیرا، میرا وجود اور یہ احساس زیاں۔ شاہ بابا ایسے کون سے گناہ کر ڈالے جس کے سبب یہ گمان ہوا، اور یہ کس وجہ سے گمان ہوا کہ خدا کی محبت پر اس کی قہاری اور جباری غالب ہے۔ انسان چاہے جتنے گناہ کر ڈالے، اس کی محبت اس کی قہاری پر حاوی۔ مایوسی تو کفر ہے، مایوسی کفر ہے بیٹیا جی۔ امید کے سائے پہ زندگی کی جنگ لڑنا اور بامراد ٹھہرنا۔ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ بتائیے ملٹن کون تھا، فاسٹس کون تھا، اور کس وجہ سے فاسٹس راندہ درگاہ ہوا؟ میں بولی، فاسٹس نے خدائی کو للکارا تھا، گویا وہ خود خدا ہے، خدا سے زیادہ طاقتور ہے، اور شیطان سے آسائشات زیست کے لیے معاہدہ کیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو ایک حقیر سا ذرہ ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے، مگر بے یقینی نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ شاہ بابا آپ نے خدا کو للکارا، مگر اس نے کبھی آپ پر نعمتوں کے در بند کیے؟
رحمتوں کی بارش کم کی، اس نے کبھی اپنا نام لینے سے روکا، مشکل میں کس کو پکارا آپ نے، یقیناً کس کو، اللہ کو۔ پتر یاد رکھ، یہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اسے برا کریں گے تو وہ بھی برا کرے گا۔ سنیں، غور سے سنیں بٹھیا جی، سن لیں، خدا انسان نہیں ہے، انسان کے اعمال سے وہ بے نیاز ہے، محبت دینے میں تو اتنا کریم ہے کہ رحمت للعالمین کو ہمارے پاس رحمت بنا کر بھیجا، اور ہر دل میں ان کی محبت کی شمع جل رہی ہے۔ میں بولی، میں نے بھی تو خدا سے شکوہ کیا تھا، کیوں پیدا کیا، کیوں پیدا ہونا بھی جرم تھا کیا؟ نواز دیتے ہو اچھوں کو اور بروں کو دنیا میں گرا دیتے ہو، پاؤں کی ٹھوکر بنایا مجھے۔ تو سنو، اب تم کو نہیں مانوں گی، تم ہوتے تو ایسا ویسا ہوتا میرے ساتھ، یہ وقت جو بے رحم ہے یہی تو تم ہو، میں تمہارے ہونے سے انکار کرتی ہوں، نہیں ہو، تم نہیں ہو، تم اگر ہو تو فقط تباہی لانے والے عظیم خدا، پھر تم کو کیوں کر مانا جائے؟ اس کو یہ انکار اچھا کہاں لگا تھا، اور دل سے یہ صدا کسی مؤذن کی تلاوت جیسے ابھرتی رہی، پاتال کی گہرائی تیرا مقدر ہے، پاتال کی گہرائی تیرا مقدر ہے، پاتال کی گہرائی تیرا مقدر ہے۔ شاہ بابا، آپ کو پتہ ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ خدا جب کسی کو اپنے پاس بلاتا ہے یا قرب عطا کرتا ہے تو اس سے آدم کے جیسے انہوں نے گناہ کیا نادانی میں ویسے کراتا ہے، پھر وجود آتا ہے گریے کا، کس کا؟ گریے کا، حرف گریہ۔ ہاں، یہ گریہ ہی تو ہے جو بندے کو ابدیت کا احساس دلاتا ہے۔ یاد رکھیں، انسانی روح کے سفر کا آغاز جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، جب وہ ممنوعہ شجر کا ذائقہ چکھنا چاہا اور چکھ لیا۔ ہر انسان کے ممنوعہ شجر کا ذائقہ، کہ ہر انسان نے غلطی کرنی ہے نادانی میں، تو اس کا اپنا اپنا ممنوعہ شجر ہے۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ پاتال کی گہرائیوں میں ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ آپ سے اللہ کس قدر پیار کرتا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ میں دم بخود ممنوعہ شجر کی اس نئی جہت پر سوچ رہی تھی اور احساس ہو رہا تھا، انکار و اقرار سے پرے، اچھائی اور برائی سے پرے خدا موجود ہے، خدا محبت ہے، خدا محبت ہے۔ انسان انکار کرے تو اسے احساس ہوگا اس انکار کے بعد کہ اقرار کتنی بڑی دولت ہے۔ بابا، ممنوع شجر تو قرآن پاک میں کچھ اور بتاتا ہے۔ شاہ بابا، ہر انسان کا صحیفہ دل الگ ہے، اور یہ صحیفہ اس کے لیے اس کا قرآن ہے، اس لیے قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے۔
اپنا صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ کیا دل کاغذ ہوتا ہے؟ کیا دل میں کاغذوں کا انبار ہوتا ہے؟ اور اس کو پڑھا کیسے جائے؟ شاہ بابا: سن بیٹیا میری، دل کے مصحف کو پڑھنے کے لیے اس قرآن پاک کو پڑھیں جو صدیوں قبل رحمت للعالمین کے سینہ مبارک پہ نازل ہوا۔ بابا، دل کے مصحف کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ دل کے مصحف کا قرآن پاک سے کیا رشتہ ہے؟ شاہ بابا نے محبت بھری نگاہ ڈالی اور بولے: بٹیا جی، کسی بند کمرے کو کیسے کھولا جاتا ہے؟ اب آپ کہیں گی چابی سے۔ تو قرآن کریم بھی ایسی چابی ہے جس سے سینہ ایسے کھلتا ہے کہ عرش تلک رسائی ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا مقام آتا ہے کہ جو نہاں ہوتا ہے وہ حیاں ہو جاتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے وہ باطن ہو جاتا ہے، جو باطن ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ هو الظاہر هو الباطن۔ یہ الفاظ تھے یا نور کا صندوق؟ لگا نور کا صندوق ہی دل میں ہے، اور وہ الفاظ اس صندوق جیسے ہیں، نور کے صندوق۔ اور میں اپنے سینے میں دیکھنے لگی مقفل صندوق، مقفل صندوق، مقفل صندوق کیسے کھلے گا، کیسے کھلے گا، کیسے کھلے گا؟